آیت 63 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا، یہ یہود کو خطاب ہے کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا اور تم پر طور اٹھا دیا، تمہارے اوپر طور، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دے دی، بہت بڑی نعمت ہے کتاب۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے احکام سنائے، کہنے لگے موسیٰ یہ تو بہت مشکل ہے، ان پر تو عمل نہیں ہوتا، کیونکہ بے عملی تو تھی ہی فرعون کی غلامی میں، تو ان پر نہیں عمل ہوتا۔ بہت سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہیں، کوئی آسان سی کتاب اپنے رب سے کہو کہ ایسی کتاب جس میں آسان آسان حکم ہو، یہ وہ کتاب دے جو ہم آسانی سے کر سکیں۔ اب یہ اس میں نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دینی ہے، یہ ایسے مشکل احکام تو بہت مشکل ہے، تو کوئی آسان حکم والی کتاب لا۔ بہت کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے تمہیں فرعون سے بچایا، نجات دی، سو دیکھو تو صحیح تم پر عذاب کتنا تھا فرعون کا، کیسے تمہیں آزاد کر دیا۔ نہیں جی، مانتے ہی نہیں، ہم نے یہ تو نہیں، یہ عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے طور کو اٹھا کے سروں پہ لا دیا۔ یہ اب فرمایا کہ جب خذوا ما آتیناکم، پکڑو اب لو، بقوت، مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے، بس سب پھر تو مان گئے، مانتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہاں سمعنا سمعنا شروع کر دیا، واطعنا سمعنا واطعنا، ہاں جی۔ تو خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، مضبوطی سے، واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں وہ یاد کر لو، اس کتاب میں پورے احکام یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ متقی بن کے ہی اللہ سے تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر متقی کے ساتھ تعلق قائم نہیں فرماتے، متقی سے تعلق اللہ تعالیٰ کا، اور متقی سے اللہ کو محبت ہے، جس سے اللہ کو محبت ہو جائے بلا اس کے پھر کیا کہنے۔ تم اس کو پکڑو، پکڑ لیا، جب وہ ہٹ گیا پہاڑ، کہ لگے نہیں، مجھ سے نہیں مانا جاتا، یہ نہیں ہوتے عمل۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم پھر گئے، اس کے بعد پھر گئے تم، پھر نہیں مانا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب کر چکا تھا، اب تمہیں اپنا فضل دینا ہی تھا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، کیونکہ موسیٰ اللہ کے رسول تھے، وہ تمہیں لائے تھے، ان کے بدولت تمہیں نجات ملی فرعون سے، فرعون کو ڈبویا، لاؤ لشکر سمایت، اور تمہیں سمندر سے پار نکالا، تو اب تم ایک منتخب قوم تھے، اللہ تعالیٰ تم سے کام لینا چاہتا ہے اور تم یہ کرتے ہو کام، تو اللہ کی رحمت و فضل تمہارے تو ابھی متوجہ تھا۔ تو اگر یہ فضل نہ ہوتا تم پر، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم خسارے والوں میں ہو گئے تھے۔ اللہ کی کتاب کا انکار کر، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، صاف صاف جواب دیتے ہو، ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے، تو خسارے میں تو پڑ گئے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت تم پر تھی، اس لیے تم ذلت اور رسوائی سے بچے، ورنہ کہیں کے نہ رہتے۔ پھر اللہ نے تمہیں معاف کیا اور پھر ساری نعمتیں تمہیں دی، اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم یہ بھی جانتے ہو اے یہود، وَلَقَدْ عَلِمْتُم، یقیناً تم جانتے ہو، یقیناً علمتم، تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کا
جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے سبت والے دن، اعتدو یعنی حد سے بڑھ گئے، حدیں توڑ دی تھی، جو نے کہا ہوا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، یہ حکم تھا، تو کچھ عرصہ تو پابند رہے، توڑ دی حدیں، بس اعتدو حدوں سے بڑھ گئے، من کو تم میں سے، پھر سبت والے دن، سبت ہفتے کے دن کو کہتے تھے، جیسے ہماری جمعہ گویا ایک مبارک دن ہے، ایسے یہود کے لیے سبت مبارک دن تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار مبارک دن تھا۔ تو اب ہم گویا وہ اتوار کی اولاد بنے ہوئے ہیں، جمعے کی نہیں، جمعہ ہم نے چھوڑ دیا، اب اتوار ہے ہمارے سروں پر، اتوار کی چھٹی ہوگی، اتوار کو سارے پروگرام ہوں گے، بس اتوار کو سب کچھ ہے، کیونکہ عیسائیوں کی حکومت ہے، ان کی حکومت ہے، ہماری تو نہیں ہے۔ جمعہ قسمت سے ملا تھا، وہ نواز شریف کو اچھا نہ لگا، کیوں کہ آقا کہتا ہے کہ جمعے کی چھٹی ختم کرو، وہ نواز شریف کے ساتھ وعدہ اس شرط پر تھا کہ جمعے کی چھٹی ختم کرے گا، برداشت نہیں کر سکے وہ جمعے کی چھٹی، اندازہ کرے اتنا تعصب ہے کہ جمعے کی چھٹی امریکہ برداشت نہیں کر سکا اور ختم کروا دی، نواز شریف نے ختم کر دی جمعے کی چھٹی، اور بڑی قسمت سے ملی تھی بھٹو کے دور میں، کہ بھٹو سارے عرب کو جمع کرنا چاہتا تھا، اس سے مسلمانوں کا اتحاد تو ہو رہا تھا، یہ الگ بات ہے، اس کے اپنے مقاصد تھے کہ ساری دولت عربوں کی اتنی دولت ہے تو وہ تو اڑائے جا رہے ہیں، تو اس پہ کنٹرول ہو جائے گا تو ہمارے ہی کام آئے گی، پاکستان ترقی کرے گا، تو یہ وہ اس کے الگ جو بھی اپنے منصوبے تھے، لیکن یہ کام اس نے عربوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جمعے کی چھٹی کر دی۔ جمعہ ہمارا دن ہے، بالکل محترم دن ہے، اور یہ یعنی اتنی سی بات بھی اسلام کی امریکہ برداشت نہیں کر سکے، پاکستان میں جمعے کی چھٹی ہو جائے، لہذا انہوں نے نواز شریف کے لیے وزیر اعظم بننے کی شرط لگا دی کہ تجھے کامیاب کروا دیتے ہیں، جمعے چھٹی جمعے کی ختم کر دے، کر دوں گا ختم، کر دی ختم، باقی بھی اس کے بعد تو پھر انہیں کا پیدا چلا، جس کے بعد پھر گویا لوگوں نے اذانیں دے دے کے دعائیں مانگ مانگ کے نواز شریف کی حکومت ختم کروائی، اللہ پھر قبول کر لیتا ہے دعائیں کہ جائے دو رنگیلے کا ابا جی چوکے نور ربا جی، یہ نظمیں پڑھی گئیں جناب، یہ سب کچھ ہوتا رہا، اب پھر وہ توبہ طائب ہو کے آئے بیٹھے ہیں، لیکن نظر اسی پر ہے، دیکھو کیا بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے لیڈروں میں کوئی کام کا لیڈر ہے نہیں جس پر ہم توقعات رکھ سکیں، اللہ ہی کی طرف سے کوئی تبدیلی آئے گی، ورنہ انتخابوں کے ذریعے یا لیڈروں کے ذریعے سوال ہی پیدا نہیں، سب ایک ہی وہ تھیلی کے چٹے بٹے، ایک ہی تھیلی کے سب کے سب، کبھی اس کو نکال لو کبھی اس کو نکال لو، تو تم پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تھی جس سے تم بچے، اور پھر تم جانتے ہو ان کو جنہوں نے کہ زیادتی کی تھی تم میں سے سبت والے دن، تو انہیں روکا تھا، روکنے والے موجود تھے، انہیں روکا تھا روکنے والوں نے کہ یہ کام نہ کرو، کیونکہ مچھلی کا شکار ان پر حرام کر دیا گیا تھا۔ ہفتے والے دن صبح سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ حرام ہے، بس اب یہ سورج ڈوبنے کا انتظار کرتے، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہفتہ ہوتا اس دن مچھلی پانی پر اس طرح آ جاتی کہ بستر بچھ جاتا، پانی دکھائی ہی نہیں دیتا، مچھلی ہی مچھلی ہے پانی پر، بس یہ اتنی مچھلی، ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے اپنے جھولیاں بھر لو، اتنی مچھلی، اور کناروں پر بیٹھے اور دل للچا رہا، امتحان بڑا سخت تھا، ویسے بڑا سخت امتحان تھا اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے سخت ہم نے تم پر دیے بندہ فرمانیوں کی وجہ سے، یہ ساری سختیاں تم پر آئیں، سخت امتحان تھا، اب کیا کریں؟ اچھا مغرب ہونے دو، ہاتھ میں انہیں کنڈیاں ہیں، جال ہے، وہ سارے لے کے بیٹھے ہیں، ادھر جو ہی سورج ڈوبا فوراً جال ڈالے، مچھلی غائب، یکا یک غائب مچھلی، ایک بھی مچھلی پانی پر نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اب بیٹھے ہیں جناب، ناری اچھی نہیں، رات گزر گئی، مچھلی کسی کے جال میں کسی کنڈی میں مچھلی آئی نہیں ہے، قسمت سے کوئی مچھلی آ گئی، بس گزارا تو چل جاتا تھا، جیسے چاہتے تھے ویسے نہیں، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس کے کنارے سمندر کے
خلیج عقبہ تھی، خلیج عقبہ کے کنارے انہوں نے بنا لیے حوض، اپنے اپنے ہر ایک نے اپنا حوض بنا لیا، حوض کی نالی سمندر سے، یہ اب وہ سمندر سے وہ حوض بھر گیا پانی کا، وہ حوض بھرا ہوا ہے۔ ہفتے کے دن مچھلی تو آ گئی حوض میں، کیونکہ وہ نالی آ رہی ہے پانی کی حوض تک، اس کے دن مچھلی تو آ گئی۔ جب حوض مچھلی سے بھر گیا تو ادھر سے بند کر دیا، واپس نہ جائے، آپ واپس نہ جائے۔ ہم نے شکایت تو نہیں کہ پانی میں پھرتی ہے اپنا، ہم نے تو پانی سے تو نہیں نکالی، پانی میں پھرتی ہے۔ جب مغرب ہو گئی تو ساری مچھلی نکال دی حوض سے، یہ مچھلی نکال کے حوض پھر کھول دیا، بس۔ اب یہ طریقہ اس سے روکا لوگوں نے کہ عملاً تم شکار تو کر چکے، کیونکہ جب مچھلی کو حوض سے باہر سمندر سے باہر لے آئے اور وہاں روک لیا تم نے، واپس نہیں جانے دیتے، تو تمہارے تو قابو میں آ گئی۔ کل گا نہیں یہ ہاں جی یہ تو شکار نہیں ہوئی، ابھی شکار تو ہوگی جب اس کو پکڑیں گے تو۔ روکا لوگوں نے، نہیں باز آئے۔ آخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ۔ یہ بہت سخت عذاب تھا، بندر بن گئے سارے۔ اب یہ ان کو پتہ تھا اپنے اپنے رشتہ داروں کا، ہاں بھائی میں تجھے روکتا نہیں تھا، اب بول نہیں سکتے، ہاں کیونکہ زبان تو ہر چیز تو بدل دی اللہ تعالیٰ نے، اب زبان ختم ہو گئی، اب تو بندروں کی طرح چیزیں کریں گے، بس سمجھتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب بتاؤ بھائی، لے لیے چکھ لیا مزہ اور تمہیں روکتے نہ تھے، باز آ جاؤ اس سے، بس وہ آنسو تو بہاتے تھے اور کچھ نہیں، بس اب تو بندر بن گئے، انسانیت گئی، لے لو بھائی، ہاں کوئی چیز بھی نہ رہی۔ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، بعض کہتے ہیں کہ پھر چند دن کے بعد مر گئے تھے سارے، بعض کہتے ہیں کہ بندروں کی نسلوں میں شامل ہو گئے، ہاں جی اب بھی ان کی نسل پھرتی ہوگی کہیں، انہی بندروں میں شامل ہو گئے، بس تو یہ ان کو اللہ نے عذاب دیا۔ اور فجعلناها، ہم نے ان کو بنا دیا نکالاً، عبرت، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو ان کے وقت میں موجود تھے، بین یدیہا ان کے وقت میں، ان کے سامنے، بین یدیہا مانا سامنے، ہاتھوں کے درمیان، یدیہا مانا ہاتھ، بین درمیان، ان کے ہاتھوں کے درمیان، ان کے سامنے جو موجود تھے، یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے ان کو عبرت بنا دیا، ومن خلفہا، اور پچھلوں کے لیے بھی، جو آنے والوں کے لیے، کہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے یہ ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ تعالی نے ایسے عذاب ٹال دیے، کیونکہ اور دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ پہلی قوموں میں خنزیر بھی بنے ہیں، صرف بندر نہیں، خنزیر بھی بنے ہیں، ہاں جی، لیکن وہ کون سی قوم تھی یہ نہیں اللہ نے بتایا، یہ بتایا کہ یہودی میں سے بندروں کے علاوہ خنزیر بھی بنے ہیں، تو وہ پوری قوم نہ ہوگی، اکا دکا کہیں بنے ہوں گے، جبھی ان کا ذکر نہیں آیا۔ یہ تو اکٹھی کی اکٹھی وہاں قوم تھی نا، خلیج عقبہ پر، ایلا، اب بھی وہ شہر موجود ہے، ایلا شہر میں، ہاں ایلا شہر خلیج عقبہ کے ساحل پر ہے، تو وہ اس شہر میں تھے، تو وہ تو ایک جگہ پر تھے، ساری قوم جو جتنے تھے سارے ہی، تو اس کے علاوہ بھی پھر یہ بنتے رہے، لیکن یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ٹال دیا۔ یہ ہے آخر زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ بندر و خنزیر بنیں گے، یہ عذاب آئے گا، تو وہ زمانہ یہ سنا تھا، پچھلے ہی سال کی بات ہے کہ امریکہ کی کسی ریاست میں خنزیر بننے لگ گئے لوگ، اور پتہ نہیں کتنے 100 تھا کہ بن چکے، ہاں جی، اور یہ کہ ایک بیماری اچانک آتی ہے تو اس کو اسپتال میں داخل کرتے ہیں، تو ایک دم چہرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور ناک آگے کو بڑھنی شروع ہو جاتی ہے،
ہاں جی، اور جو منہ پہ بال نکل آتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ خنزیر بن جاتا ہے. یہ ہاں ایک ریاست میں یہ ہوا. ہاں جی، تو ہو سکتا ہے جو اس وقت قوموں کے کرتوت ہیں خود مسلمانوں کے کہ خالص امریکہ ہی کی وفاداری اور مسلمانوں کا قتل عام، شاید ان کا یہ اثر ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان عذابوں سے بچایا ہے. بہرحال یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ عذاب ان پر نہیں آئے. ہاں جی، وہ موعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم بچے الحمدللہ تقوی کا. یہ تقوی کا فائدہ ہے کہ تقوی والے جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہیں آتے، بلکہ جس زمانے میں ہم جا رہے ہیں اس زمانے میں تقوی جو ہے نا، تقوی پر چلنا یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا. ہاں جی، اس میں ایک نیکی کرنے والا جو ہے نا وہ گویا جس سے پہلے جس وقت فتنہ نہیں تھا اس زمانے میں اسلامی حکومتیں تھی، قانون اسلام کے تھے، آزادیاں تھیں، اس وقت جو لوگ تھے ان کے بدولت آج کے لوگ درجات میں بہت بہت تو یہ موعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی کہ ہم تقوی پر ہیں، اللہ کا شکر ہے. نصیحت یہ ہوتی ہے کہ جس حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید اس میں آگے بڑھیں، یہ ہوتی ہے نصیحت. تو یہ اللہ کی طرف سے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے کہ تم بچ گئے ہو، بچاؤ ہے، اس پہ ہی قائم رہو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، ایک اور ان کی بدتمیزی بتائی جاتی ہے. یعنی یہ ان کے مناقب بیان ہو رہے ہیں کہ کس بات پہ فخر کرو گے تم، کس بات پہ اپنے آپ کو انسان کہو گے. اور جب کہا موسیٰ نے لقومی، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. ساری قوم کو خطاب ہے، تو ایک گائے کیا حقیقت رکھتی تھی؟ کوئی بھی خریدتا سارے اس میں حصہ ڈال دیتے، جتنے بھی حصہ ڈال دیتے، چلو بھی سب کی طرف سے ہو گئی بھائی، گائے ذبح کر دی جاتی. لیکن باجے ماننی نہیں بات، اللہ کے رسول کی بات ماننی نہیں، کیونکہ گائے پوجی جاتی تھی. اب ہندوؤں سے کہے کہ گائے ذبح کرو، کیسے کریں گے؟ وہ تو گائے نہیں ذبح کرتے، کیونکہ ان کی تو ماتا ہے، وہ اس کو تو پوجتے ہیں، اس کا تو پیشاب تبرکن پیتے ہیں. ہاں جی، اس لیے جب گائے ہو، گائے کے پیچھے کہتے ہیں کہ وہ صبح ہی صبح کتنے ہی آ جاتے ہیں برتن لے کے، گائے کے پیچھے کھڑے ہیں، پیشاب آئے تو کچھ مجھے ملے. ہاں جی، جو پیشاب کرتے جلدی ایک دوسرے آگے برتن کرتے ہیں، کوئی ہاتھوں میں لے کے پی رہا ہے. اب اتنی عقیدت ہے جب گائے سے، تو ذبح کیسے کریں؟ یہ اللہ کی آزمائش تھی، گائے ذبح کرو. ہاں جی، اب یہ اللہ کے رسول کے یہ صحابہ ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں آپ. یعنی گائے بھی ذبح کرنے کی چیز ہے کوئی، تو مذاق کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہل بن جاؤں. یعنی مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہوتا ہے، میں کیسے مذاق کروں؟ اللہ کا رسول مذاق کرے گا؟ عجیب ہے. یعنی تقابل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور حضرت موسیٰ کے صحابہ کا تقابل کرے ذرا. اب وہ حسد کیوں پیدا ہوا، منافق کیوں پیدا ہوئے، صحابہ کے دشمن کیوں پیدا ہوئے؟ کہ برداشت نہیں ہوتا کہ اصحاب محمد کی یہ صفات اور اصحاب موسیٰ کی یہ صفات، یہ کیسے برداشت کریں؟ وہ ذرا بدنام کرو ان کو. اس لیے ایک مستقل گروہ ہی چل پڑا صحابہ کو بدنامی الزام لگانے کے لیے، جھوٹے. لیکن اللہ تعالی نے نہیں چلنے دیے،
چل رہے، فرقہ بھی چل رہا، ان کے الزام بھی چل رہے ہیں، لیکن جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اکرام اور عزت دی ہے وہ ہے اپنی جگہ، کیونکہ وہ تو اتنے جان نثار تھے کہ یہ کہ بھئی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر ذرا آواز آپس میں کسی بات پہ تکرار تھا کہ بنو تمیم آئے تھے آپ کی خدمت میں، تو یہ تھا کہ ان کا کس کو سر کیا امیر بنا دیں ان کا، تو ایک شخص کا نام حضرت ابوبکر نے لیا، ایک شخص حضرت عمر نے لے دیا، اب آپس میں کہیں یہ بہتر نہیں وہ بہتر، اونچی آواز ہو گئی آپس میں تکرار میں، تو فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ حالت ہو گئی کہ حضرت عمر جب بات کرتے ہیں ان کو کان لگانا پڑتا، اتنی آہستہ کرتے بات کہ اب سمجھ بھی نہیں آتی، اتنی آہستہ، یہ ہے اطاعت، یہ حالانکہ قدرتی اونچی آواز تھی، عمر کی آواز قدرتی اونچی تھی، اس کو اتنا پست کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ پاس بیٹھا آدمی بھی نہیں سمجھتا تھا جب عمر بولتا ہے، یہ ہے اطاعت۔ یہاں یہ ہے کہ بھئی اللہ کا نبی حکم دے رہا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یامرکم، تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہل بن جاؤں۔ قالوا، تو پھر کہنے لگے ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہماری دعا کرے کہ وہ بیان کر کے بتائے ہمیں ماں ہی یہ کیا بات ہے، کیا گائے، کیسی، مطلب کیا اس کا گائے ذبح کرے، اللہ تعالیٰ کھول کے بتائے ذرا کیسی گائے ہو، کس صفت کی ہو۔ تو قال، موسیٰ نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ گائے ہو لا فارض، نہ تو بوڑھی ہو، اور ولا بکر، نہ بچی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان صحیح جوان، یہ صحیح جوان گائے وہ کرو، ففعلوا ما تو، اور کر لو جس کا حکم دیا جاتا ہے کر لو، لیکن چونکہ کرنی نہیں تھی اصل تو، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اپنے رب سے یہ دعا